اب یہ آ جائیں کہ یہ پیش کرتے ہیں جو میں نے پہلی بار سنی تھی اپنے فلسطین کے استاد سے، وہاں نازم آباد میں ہم ہوتے تھے، انہوں نے لیکچر دیا تھا کہ انہوں نے تورات عربی کی عبارت پڑھی تھی کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے نا، اس کی حدود اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لکھ کر دی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو دی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ابو الانبیاء، ہمارے جد امجد ان کو دی ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر دونوں بیٹوں کو ملے گی نا، ارے باپ کی وراثت دونوں بیٹوں کو ملے گی نا، ہاں، اور دونوں بیٹوں کو بالقوہ ملے گی، بالفعل ان میں سے کس کو ملے گی؟ جو باپ کے نظریے پر کھڑا ہوگا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو سید الموحدین تھے، اور مسلمان اس وقت موحدین ہیں۔ ہر قسم کا شرک تو یہودی پھیلاتے ہیں۔ یہ دنیا میں شیطان گھر کس نے بنایا؟ یہودیوں نے۔ شیطان کی عبادت پر کس نے لگایا دنیا کو؟ یہودیوں نے۔ یہ شیطانی جادو دنیا میں کون سب سے زیادہ کرتا ہے؟ یہودی۔ بھائی دلیل سمجھے؟ حضرت اس کو قلب کہتے ہیں نا، دلیل کو اسی پر لوٹا دو۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی تھی۔ عبارت عربی تورات کی کیوں ہے؟ یوں ہے، ارضک یا اسرائیل من دجلتا الی النیل، چوڑائی میں تمہاری مملکت دریائے دجلہ عراق سے دریائے نیل مصر تک ہوگی۔ ومن الارض الی النخیل، اور یوں لمبائی میں صنوبر کے درخت والی سرزمین سے لے کر ارض، صنوبر کے درخت کو کہتے ہیں، یہ لبنان کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے۔ الی النخیل، کھجور کے درخت والی سرزمین تک ہوگی۔ یہ مملکت ان چاروں حدود کے ساتھ، جس کے ایک طرف دجلہ ہوگا، دوسری طرف نیل ہوگا، اور بیچ میں فلسطین، اور اس کے اندر داؤدی ستارہ، یہ ہمارا دارالحکومت ہوگا پوری دنیا پر عالمی حکومت کا، اور اس کا مرکزی حصہ یہ ہوگا، یہ قیامت تک کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ ارضک یا اسرائیل من دجلۃ الی النیل ومن الارض الی النخیل۔ وہ نقشے پر دیکھ لیں، یہ دیکھ بھائی، یہ لبنان ہے، چھوٹا سا پڑوسی فلسطین کا، اوپر کی طرف طولانی حصے میں، اس میں صنوبر کا درخت بہت پیدا ہوتا ہے۔ لبنان کا جھنڈا بھی آپ نکال سکتے ہیں، تو اس پر بیچ میں صنوبر کا درخت ہے۔ یہاں سے لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ادھر آ جاؤ جی، بس یہ مکہ مکرمہ ہے نا، یہ مدینہ کیوں نہیں دکھایا گیا اس نقشے میں؟ یہاں مدینہ منورہ ہے، دیکھ بھائی ایک سیدھ میں ہے مکہ مکرمہ، پھر ادھر مدینہ منورہ، پھر ادھر مسجد اقصیٰ۔ وہ لبنان سے لے کر معاذ اللہ یہ کھجوروں کی سرزمین مدینہ منورہ تک۔ یہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے آئے تھے مدینہ منورہ، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اگر بنو اسحاق سے ہوگا نبی تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، عارفی صاحب وہ جانتے تھے کہ نبی اب ہم میں سے نہیں آئے گا، اب بنو اسماعیل سے آخری نبی آئے گا۔ وہ اس نبی کو شہید کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اس کی نبوت اور امت کو ناکام کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ زمین یہاں سے لے کر طولانی میں عرض سے لے کر کہاں تک ہے جی؟ اور نخیل تک، مدینہ منورہ تک، چوڑائی میں یہ ہے جناب عراق۔ تو ادھر دریائے دجلہ اور فرات، یہ لفظ دجلہ ہے، اچھا، دجلہ اور فرات یہ 2 بڑے یہ دنیا کے دریا ہیں، ان کے بیچ کی زمین، ان کو رافدین کہتے ہیں، ان کے بیچ کی زمین بہت زرخیز ہے، دنیا کی قدیم ترین بابل نینوا کی تہذیبوں کا مسکن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی کے قریب آئے تھے، آدم ثانی، اور میرے بھائی بڑے بڑے انبیاء بھی اسی جگہ میں آئے، بڑی بڑی تہذیبیں گزری۔ تو دجلہ سے لے کر، اور یہ مصر کے اندر یہ نیل یہاں سے نکلتا ہے وکٹوریہ جھیل سے، تو یہاں یہ نیل تک، یہ چوڑائی میں ہماری سرزمین ہے۔ آپ مت ہمیں دھوکہ دو کہ ان کو دیوار گریا کے باہر جگہ دے دی تھوڑی سی 4 فٹ کی گلی میں، تو انہوں نے پورا محلہ قبضہ کر لیا۔ وہ تو باہر تھا، اب مسجد کے اندر تھوڑی سی دے دو گے تو بقیہ نہیں قبضہ کریں گے۔ مت دھوکہ دو، یہ اس کو دھوکہ دو جو نفس اور شیطان کا دھوکہ پہلے کھا چکا ہو۔ مسلمان کو 2 مرتبہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تم صرف مسجد اقصیٰ نہیں، تم من الارض الی النخیل، اقصیٰ سے بھی اوپر اور بہت نیچے، جہاں سے تمہارے 3 قبیلوں کو غدر کی وجہ سے بار بار نکالا گیا، وہاں تک واپس آنا چاہتے ہو۔ تبوک سے خیبر تک 1000 ہیکٹر زمین خرید کر کیوں رکھی ہے یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے جی، ارضک یا اسرائیل من الارض الی النخیل من الدجلہ الی النیل، ٹھیک۔
آ جاتے ہم اس دعوے پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ دی گئی تھی، یہ نہیں بتاتے کہ آگے لا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین بھی اسی آیت میں ہے۔ تو یہ نہیں بتاتے کہ توریت کی اسی آیت میں ہے کہ یہ مشروط طور پر دی گئی ہے، یہ کام کیے تو یہ برکتیں ہوں گی، اور اس کی خلاف ورزی کی تو یہ لعنتیں ہوں گی۔ برکت اور لعنت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہمارے ہاں لعنت کا لفظ اللہ سے دوری، اللہ کے عذاب کے معنی کے بجائے تھوڑا سا اس میں گالی کا معنی آ جاتا ہے، اس لیے ہم کم بولتے ہیں، ورنہ اصل عربی میں، اصل اصطلاح میں تو اللہ کی طرف سے برکت ایک انعام ہے اور لعنت ایک سزا ہے۔ وہ بھی روحانی انعام ہے، یہ بھی روحانی سزا ہے، لیکن اردو والے حضرات اس کو گالی سی سمجھتے ہیں اور وہ اس کو علماء کی زبان سے اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کم سے کم استعمال کرتے ہیں کہ چلو جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو تو برا سمجھ لو، ان کے دھوکے کو تو سمجھ لو، خیر ہے یہ لفظ نہ بھی سمجھے تو کیا ہوا، یہ تو ہم نے کہہ دیا ہے۔ جو اقصیٰ کے لیے سوچے گا، اقصیٰ کے لیے کچھ کرے گا، اقصیٰ کے لیے کسی کو کرنے کے لیے کچھ منت کرے گا، اس کو اللہ ان برکتوں میں سے حصہ دے گا۔ اور جو اقصیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو پہلے بھی یہاں سے معلوم کر کے نکالے گئے، تو اس کو اس لعنت میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ میرے بھائی لفظ اگر برا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور زیادہ نفرت کرو اس سے، تم تو اس کے دجل میں پھنسے جا رہے ہو، ہم اس کی برائی کیسے سمجھائیں تمہیں؟ آ جاؤ جی، یہ دیکھنا جناب، یہ تورات ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ زمین دی گئی تھی تو ساتھ میں کہہ دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، یہ ہم نے آپ اور آپ کی ضروریت کے لیے ہے، لیکن وہ روحانی ضروریت ہوگی، ایمانی ضروریت ہوگی، وہ نسلی ضروریت کے لیے نہیں ہے، یہ نسلی مذہب نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے رنگ نسل خون تو خود اس نے پیدا کیا ہے، اس پر کیا مدار نجات کا اور اللہ کے ساتھ قرب اور اس کی نعمتوں کے حصول کا؟ جو انسان عمل کرتا ہے اس کے اوپر مدار ہے اللہ کے وعدوں کا۔ لا ینال عہد الظالمین، اور ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم بھی تم کرتے ہو اور ظلم بھی تم کرتے ہو اور ظلم صغیر بھی تم کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں مل سکتا، کیونکہ تورات کہتی ہے سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ان کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں۔ خداوند کے چلنے کی شریعت پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں؟ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو نکال دیا اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کا حوالہ نہ کیا۔ اب اگلے حوالے پر آئیں تو جب انہوں نے بار بار وہی حرکتیں کی جو آج تک کر رہے ہیں، بھائی صرف ہیلا سازی پر یعنی خفیہ چور دروازے سے حرام کو حلال کرنے پر بندر خنزیر بنے نا، ٹھیک، اب تو کھلم کھلا حرام کرتے ہیں، کھلم کھلا پوری دنیا میں حرام کو پھیلاتے ہیں، پوری انسانیت کو حرام میں مبتلا کرتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اوپر فضا میں بھی حرام چل رہا ہے، آبدوز میں زیر آب جاؤ یا زیر زمین سمندر میں کسی ہوٹل کے تہخانے میں جاؤ، وہاں بھی حرام چل رہا ہے، فضاؤں میں بھی حرام، خلا میں بھی حرام، زمین پر بھی حرام، زیر زمین بھی حرام، خشکی میں بھی حرام پھیلاتے ہو اور سمندر میں بھی حرام پھیلاتے ہو۔ یہ حرام تو تم کھلم کھلا پھیلا رہے ہو، پھیلانے والوں کو پیدا کر کے ان کے ذریعے سے پھیلا رہے ہو، اس حرام کو حلال کر کے دنیا کو دکھا رہے ہو۔ اب یہ لعنت 1000 گنا زیادہ ضرب کھا کر کیوں نہیں تم پر یہ ٹھپا لگے گا اس کا؟ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا، 7 راستوں سے بھاگے گا۔ تمام سلطنتوں میں تو مارا پھرے گا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اس دن ساتھی بات کر رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر کتبہ کے معنی پر، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کرتے ہو، سیدھا یہ آیت پڑھو، لَيَبْعَثَنَّ اِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، لَيَبْعَثَنَّ ضرور بھیجے گا، کبھی بخت نصر کو، کبھی ٹائسٹائن کو، کبھی ہٹلر کو، اور کبھی فلسطین کے ابو عبیدہ کو جا پھر، تو اللہ نے بھیجا ہے ان کو، لڑ اللہ سے اب، اور کوئی ان کو ہنکا کر بگانے کو بھی نہ ہوگا۔ آجا تیری لاش ہوا کے پرندوں، زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، کوئی ان درندوں کو ہنکا کر بگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں
اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ خداوند تجھ کو جنون، نابینائی، دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کرے گا۔ جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا۔ تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا اور تو لٹتا ہی رہے گا۔ کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے، جو تجھے بتانے جائے گا وہ بھی عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے گا۔ سن لو اچھی طرح سے، بہت تکلف کر لیا ہم نے بھی، بہت پردہ رکھا تمہارا، جا جا کے انہی کے قدموں میں بیٹھتے ہو، انہی کی بولی بولتے ہو۔ یہ پڑھی یہ عبارت تورات کی آیت ہے، قرآن شریف کی تو ہم نے لکھی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں آؤ تورات سے بات کرتے ہیں۔ جی آؤ تورات سے فیصلہ کرتے ہیں، قرآن کا فیصلہ تو آپ مانتے نہیں، کیونکہ قرآن کی تعریف معنوی کی آپ عادی ہو چکے ہیں، تعویل مفاسد کی آپ عادی ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا سنیں، یہ تو آپ دیکھتے گئے نا دجل اور فریب سے۔ اچھا میں ذرا سے ایک اور اعتراض کا جواب دے دوں جو پہلی عبارت میں تھا، پھر میں اس نقشے پر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ تورات کے اس دعوے کا جواب سن لیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کا شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جھوٹ مت بولو، اس میں تھا کا لفظ ہے، ہیں مت بولو، اس میں مشروط ہے، تم مطلق مت بولو، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ ہم نے تو قرآن شریف یاد کرتے ہوئے بھی بہت ماریں کھائیں، نحو و صرف پڑھتے ہوئے بھی بہت ماریں کھائیں، ہم کو نہیں دھوکہ دے سکتے اس کا نا۔ اب ایک اعتراض اور سنو کہ یہودی یہاں رہتے تھے نا تو چلے گئے، کتنا معصوم سا لفظ ہے نا، چلے گئے اور دھتکار کر نکالے گئے، لونڈی غلام بنا کر لے جائے گئے، جلا وطن کیے گئے۔ ادھر کیا لفظ تھا؟ ہنکائے گئے، لاشوں پر سے کوئی جانوروں کو ہنکانے والا بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب واپس آنا چاہتے ہیں تو دے دو ان کو، بڑے معصوم سی درخواست ہے نا۔ دیکھ میرے بھائی، فلسطینی مسلمان جو وہاں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہاں تو اتنی آئے نا جتنا عمر رضی اللہ عنہ نے تشکیل کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کتنی تشکیل کی، اتنی یہاں آئے، باقی اولیاء اللہ تابعین یہاں آتے رہے، لیکن ان کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے یہ تو وہی فلسطینیوں کی اولاد ہے جو وہاں رہتے تھے۔ آپ لوگ یہود و نصارہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے تھے، وہ تو خود یہاں سے، ہمارے جد امجد خود عراق سے یہاں شام آئے تھے، فلسطین آئے تھے، اپنے بھتیجا کو بحر میت کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں تبلیغ کے لیے بٹھایا، خود القدس آئے، الخلیل آئے، تو یہ تو باہر سے آئے تھے، اور تم پھر اب ان کی اولاد ہو تو تم تو باہر سے آئے ہو، پھر دوبارہ باہر کر دیے گئے، پھر آئے، پھر باہر کر دیے گئے، پھر آئے، پھر باہر کر دیے گئے، تو باہر سے آ رہے ہو تو اس حساب سے آؤ نا۔ وہ حساب کیا ہے جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ حضور آپ نے جو ان کو کہا ہے کہ آدھے مدینہ شریف کی کھجور کے پھل دے دیتے ہیں ان قبائلیوں کو غزوہ احزاب میں، آدھا دے دیتے ہیں تاکہ یہ چلے جائیں، پھر ہم قریش سے نمٹ لیں گے، تو یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کہا یا اپنی رائے سے کہا؟ بس میں نے تو آپ کی ہمدردی میں کہا ہے، اتنے عرب جمع ہو گئے ہیں، لڑا کے جنگجو کرائے کہ کتنوں سے لڑو گے؟ انہوں نے کہا نہ حضرت نہ، جاہلیت میں یا تو ہمارا یہ مہمان بنتے تھے یا پھر ہم سے خرید کر لے جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی۔ اب اسلام لانے کے بعد ہم ان کو دے دیں گے، سوائے تلوار کے ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو آپ تو باہر سے آئے ہیں بھائی، مہمان بنتے ہو تو بنو۔ پوری دنیا کی مسلمان حکومتوں میں یہ یہودیوں کا انتہائی حقوق کا خیال نہیں، احترام کا خیال رکھا، اہتمام کیا جاتا تھا، اور اب بھی ہے۔ یہ نیتن یاہو صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ادھر رنچوڑ لائن میں رہتے تھے، رنچوڑ لائن میں وہاں رات منزل ہے، اس کے چوتھے مالے میں رہتے تھے۔ جب پاکستان بنا تو یہ یہاں سے نکل کر چلے گئے اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ان کا میں نے بیان سنا، اب گرے بھی ہو جاتی ہے بیچ میں، لیکن سوال جواب مضبوط یاد رکھنا۔ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا اور مجھ سے جنوب افریقہ میں بھائیوں نے کہا کہ ادھر ایک خاتون ہے، یہودی پروفیسر ہے، وہ کچھ سوال کرتی ہے مسلمانوں سے، تو میں نے کہا یار لے جاؤ کسی عالم کو، محقق کو، کسی پروفیسر اسکالر کو لے جاؤ، میں تو فقیر غریب مسکین ملا، مجھے کیا اس کی باتوں کا جواب آئے گا؟ کہا نہیں جی اس سے کچھ بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ تو اس نے چھوٹتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہم کو تمہارے مسلمانوں کو اتنا ہم حشر کرتے ہیں تو ہم پر اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ فرعون سے زیادہ حشر کرتے ہو جو تمہارا وہ کرتا تھا، اس کو کتنے سال کی چھوٹ ملی تھی؟ یقتلون ابناءکم یستحیون نساءکم بلاء من ربکم عظیم، اس سے زیادہ ظلم کرتے ہو کیا تم؟ ارے چھوٹ بھی تو ملتی ہے، لیکن یاد رکھنا جب پکڑ آ گئی نا
تو کہو گے کہ آمنت باللہ لا الہ الا، ہاں بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا۔ حفیرہ فرعون وہاں بار عمر میں موجود ہے، جا کر دیکھ لینا کبھی۔ نیتن یاہو صاحب نے بھی ایک کلپ بنائی کہ ہم نے جناب اتنی سائبر میں وار میں اتنا آگے چلے گئے، ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلے گئے، اور جناب فلاں چیز میں اتنا آگے چلے گئے۔ تو ایک مسلمان بھائی، وہ تو ایک عورت تھی نا پروفیسر، وہ تھی، ایک ہمارا اپنا مسلمان بھائی نوجوان کالج کا طالب علم یونیورسٹی کا، وہ آیا کہتے جی اللہ نے ان کو اتنا دیا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک پتھر کو تھیلے میں رکھ کر جانور پر رکھ کر ساتھ ساتھ چلیں، جب لاٹھی ماریں تو ایک نہیں 12 چشمے پھوٹ پڑیں؟ ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی؟ دن کو جب صحرا میں چلیں تو اوپر بادل سایہ کرے؟ ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی؟ رات کو آرام سے سو جائیں بے غم ہو کر، کوئی روزی روزگار کی فکر نہیں ہے، صبح اٹھیں تو خیمے کے ادھر من پھیلا ہوا ہو، ادھر سلوا پھیلا ہوا ہو؟ ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی؟ وہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سوء العذاب سے دوچار ہوئے، یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے جو ان کو بچا لے گی؟ اب میں کوئی سوال جواب سمجھے یا نہیں؟ بہت سی باتیں یہ پھیلاتے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی آتی رہیں گی۔ یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام تو باہر سے آئے تھے، جو فلسطینی موجودہ مسلمان ہیں یہ وہیں رہتے ہیں۔ یہ تو سیاسی جواب ہے، جو آج کل کی دنیا بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس کا سوال جواب ہے کہ یہ دیکھو ابراہیم اس ملک سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوط تک پہنچا۔ اس وقت اس ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ وہاں رہتے تھے وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آخر الانبیاء بیٹے پر ایمان لائے، آج بھی وہ وہیں رہتے ہیں۔ صحابہ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا، ایوبی کے ساتھ مل کر کھڑے رہے، ابھی ابو عبیدہ کے ساتھ بھی مل کر کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اپنی فرسودہ دلیل اپنے پاس ہی رکھو، اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے نا تو ہم آپ کو بھی اور آپ کی دلیل کو بھی رکھنے کی جگہ آپ کو بنا دیں گے، اچھی سی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اتنی خدمت تو ہم آپ کی کر سکتے ہیں نا، ہمارے چچا زاد ہو، اگرچہ بڑے آوارہ ہو۔ سوال جواب سمجھیں علمی، ٹھیک ہے جناب؟ تو اب وہ نقشہ ایک دکھا دو فلسطین کا، ہم اپنے 2 موضوع پورے کر لیں۔ ایک مسجد اقصیٰ کا کچھ تعارف، اگلی بار ہو سکتا ہے ہم یہی تعارف اچھا کر کے دہرائیں، اور دوسرے ایسے فلسطین کا کچھ جغرافیہ، پھر رہ جائے گا صہیونیت اور رہ جائے گی طوفان اقصیٰ کا پس منظر جو میں مختصراً بیان کر چکا ہوں۔ یہ فلسطین کو جب چاروں طرف سے انہوں نے کاٹ دیا، گھیر لیا، تو اب گھیرنا شروع کیا۔ آدھے مسلمانوں کو یہ ضفہ غربیہ کہلاتا ہے، اردن کی طرف مشرقی کنارہ بیچ میں رکھتا ہوں سب کو نظر آئے، ادھر تقسیم کر دیا۔ یہاں پر یاسر عرفات کو بٹھا دیا جو سوہا عرفات کے شوہر محترم تھے۔ اس کے بعد محمود عباس صاحب کو بٹھا دیا جو کہ بہائی ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں میں سے جیسے قادیانی ہیں نا، تو روافظ میں سے یہ بہائی ہیں، یہ روافظ کے قادیانی ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ سے ہوتا یہ ہے، جیسے آج کل ہمارے بعض بھائی امداد بھیجتے ہیں نا سرکاری طور پر، تو وہ سرکاری طور پر جاتی ہے، وہیں پر سیدھا محمود عباس صاحب کے پاس چلی جاتی ہے، بھیجیں آپ پھر امداد۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کریں، اپنی عقل کو تھوڑا سا اور ایمان کو تھوڑا اس سے زیادہ ذرا حرکت میں رکھا کریں۔ تو ادھر تقسیم کر دیا۔ یہ چھوٹی سی ایک پٹی ہے، غزہ کہلاتی ہے، سمندر کے کنارے۔ اوپر اس کے کون سا ملک ہوگا؟ پڑھیے، بولیں جی۔ اوپر لبنان ہے نا، ادھر شام ہے، ادھر اردن اور سعودیہ تھے۔ ہم پاکستانی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے محافظ ہیں، خادم ہیں، کیا بات سمجھتے ہو آپ؟ ایسے ہم فالتو لوگ نہیں ہیں جیسے آپ لوگوں نے ہم کو پروپیگنڈے سے بنا دیا ہے۔ بہت ہم بھی اللہ کے فضل سے بہت کچھ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب ادھر کچھ مسلمان یہاں آ گئے، بقیہ یہاں ہو گئے، یہ تو ویسے بھی کسی کام کے نہیں، انہی کے ہو گئے۔ یہ بیچ کا حصہ انہوں نے پکڑنا شروع کیا، اور اسی بیچ کے حصے میں یہاں پر القدس ہے۔ یہ سارا کا سارا مسلمان تھا، تھوڑے سے یہودیوں نے یہاں رہتے تھے بس، بقیہ سب یہ کنعانیوں کی اولاد فلسطینیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل امت مسلمہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بھائی یہ آگے بڑھتے گئے، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے بڑھتے گئے۔ اب القدس تک ان کے قدم آ پہنچے تھے۔ 16 کو حملہ ہوا ہے، اور 17 اکتوبر سے 23 نومبر تک انہوں نے 3 عیدیں منانی تھیں، فرضی عیدیں گھڑ لی ہیں، اصل عیدیں نہیں ہیں ان کے مذہب کی، اور ہر عید 3 دن کی تھی، 9 دن انہوں نے یہاں گزارنے تھے۔ کرنا کیا تھا؟ مکان و تسدیتن، کرنا کیا تھا؟ جہاں سے دھتکارے گئے انہی حرکتوں کو جن کی وجہ سے دھتکارے گئے وہاں پر کرنا تھا جی، اچھلنا کودنا، یہ باجا ناقوس بجانا جی،
آپ کے اپنے انبیاء نے یہ کام نہیں کیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، ادھر کیا کر دیا، بیت اللہ کی اندر دیواروں پر مشرکانہ فال کی تصاویر بنا دی. اسی طرح سے ما کفر سلیمان علیہ السلام نے نہ شرک کیا نہ شرکیہ جادو کیا، یہ سب تم نے گھڑا ہوا ہے. تو ان دنوں میں انہوں نے یہ کرنا تھا، چند ملکوں نے اس پر خاموش رہنا تھا، تسلیم کر لینا تھا. اب جو مقامی مسلمان ہیں ان میں سے یہ تو سارے گئے، یہ بیچارے محصور ہیں، قید ہیں، جیل کے اندر ہیں. خدا کی قسم ان سے زیادہ مرتبہ روئے زمین پر اس وقت کس مسلمان کا ہوگا کہ جو ایک زندہ جیل میں قیدی ہے اور پورا ملک اس کا قبضہ ہو چکا ہے. اس کا دوسرا جو بھائی ہے وہ ادھر رہتا ہے لیکن وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں طفیلی بن چکا ہے، اکیلا کھڑا ہے. اس سے بڑی تو قربانی نہیں ہے. تو وہ ملک تو جا چکا تھا اللہ کے بندے. چند ہزار لوگ اور چلے جائیں تو ایوبی کے ساتھ شہید نہیں ہوئے تھے کیا؟ قربانی کے بغیر بھی کبھی کیا اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے جنت؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ویسے جنت میں چلے جاؤ گے، لا صدقۃ ولا جہاد. تو بھائی جہاد تو وہ لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اب ان کو صدقات پہنچائیں اپنے اپنے طریقے سے. تو یہ طوفان اقصیٰ عین وقت پر برپا نہ ہوتا آپ کچھ اور خبریں سنتے. ابھی تو آپ سن رہے ہیں کہ غزہ کی عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں. معاذ اللہ خاکم بدان مسجد اقصیٰ کا کوئی حصہ زمین بوس کر کے وہاں پر یہ اللہ کی طرف سے جن حرکتوں کو ملعون کہا گیا وہ وہاں عین مسجد کے اندر نہ شروع ہو جاتی. یہ طوفان اقصیٰ کی تمہید تھی. تو ہمارے سبق کے 2 حصے کسی قدر ہوئے. سجنیت کا تعارف، طوفان اقصیٰ کا پورا پیش منظر، یہ تو پس منظر تھوڑا سا تھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من ها هنا مر